We welcome you to our beloved channel, Qasasul Noor. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک ایسے سوال کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جو ایمان رکھنے والے ہر دل میں کبھی نہ کبھی ضرور آتا ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس وقت کہاں ہیں؟ کیا وہ آسمانوں میں ہیں؟ کیا وہ زمین پر آتے ہیں؟ یا وہ اللہ تعالیٰ کے کسی خاص حکم کے انتظار میں ہیں؟ ناظرین اکرام، حضرت جبرائیل علیہ السلام کوئی عام ہستی نہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے سب سے مقرب فرشتوں میں سے ہیں۔ ان کا نام سنتے ہی دل میں ایک نورانی احساس پیدا ہوتا ہے، کیونکہ وہی وہ فرشتہ ہیں جنہوں نے انسانیت تک اللہ کا کلام پہنچایا۔ قرآن مجید جو ہمارے لیے ہدایت اور روشنی اور رحمت ہے، وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نازل ہوا۔ جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے روح الامین کہا، یعنی ایسا روحانی فرشتہ جو ہر حکم کو پوری امانت کے ساتھ پہنچاتا ہے۔ قرآن میں فرمایا گیا، روح الامین نے تمہارے دل پر یہ کلام نازل کیا تاکہ تم خبردار کرنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ یہی وہ فرشتہ ہیں جنہوں نے مکہ کی ایک غار میں تنہا بیٹھے ہوئے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، یعنی پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ اسی لمحے سے وحی کا آغاز ہوا اور ایک نئی روشنی دنیا میں پھیل گئی۔ پیارے ناظرین، حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ذکر ہر نبی کی زندگی میں کسی نہ کسی انداز میں آیا ہے۔ جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر بھیجا تو انہیں جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوا کہ انہیں زمین کی زندگی کے اصول سکھائیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا تو اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور انہوں نے فرمایا، اے ابراہیم، کیا تمہیں کسی مدد کی ضرورت ہے؟ حضرت ابراہیم نے جواب دیا، اللہ کافی ہے، وہی میرا کارساز ہے، اور اس کے بعد آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہی وہ فرشتہ ہیں جنہوں نے حضرت مریم علیہ السلام کو بیٹے کی خوشخبری دی۔ قرآن میں آتا ہے کہ وہ ایک حسین انسان کی صورت میں ان کے پاس آئے اور فرمایا، میں تمہارے رب کا فرستادہ ہوں تاکہ تمہیں ایک پاکیزہ بیٹے کی خوشخبری سنا دوں۔ اور یوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مدد میں بھی فرشتے شامل ہوئے، اور روایات میں آتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے فرعون کے انجام کے وقت دریائے نیل کے کنارے کھڑے ہو کر کہا، اے فرعون، اب سمجھ لو کہ اللہ کی زمین میں کبریائی صرف اسی کے لیے ہے۔ پھر وہ لمحہ آیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت ملی اور جبرائیل علیہ السلام کو نزول ایک بار پھر ہوا، مگر اس بار دنیا کی آخری وحی کے ساتھ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 20 سے زیادہ برس تک آتے رہے۔ کبھی قرآن کی آیات لاتے، کبھی اللہ کی طرف سے خوشخبریاں، کبھی غزوہ بدر اور احد میں آسمانی لشکروں کے ساتھ اترتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے جبرائیل کو ان کی اصل صورت میں دیکھا، ان کے 600 پر ہیں، آسمان اور زمین کے درمیان ہر چیز ان کے نور سے بھری ہوئی تھی۔ پیارے ناظرین، اب سوال یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے، وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا، تو جبرائیل علیہ السلام کہاں ہیں؟ کیا وہ اب بھی زمین پر آتے ہیں؟ اسلامی روایات میں بیان ہوا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس وقت عرش عظیم کے قریب موجود ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کے سب سے قریب فرشتوں میں سے ہیں، اور ان کی ذمہ داری اب یہ ہے کہ وہ اللہ کے حکم کا انتظار کریں۔ وہ ہمیشہ اللہ کی تسبیح کرتے رہتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کوئی نیا حکم دیتا ہے تو وہی فرشتہ اسے پورا کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے۔
ان کی موجودگی آسمانوں میں ہے مگر ان کا نور زمین پر بھی ظاہر ہوتا رہتا ہے۔ اب آئیے ناظرین اس ایمان افروز واقعے کی طرف بڑھتے ہیں جو کئی صوفیانہ روایات اور اسلامی قصوں میں ملتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک وقت ایسا آیا جب اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو ایک گاؤں پر عذاب نازل کرنے کے لیے بھیجا۔ وہ گاؤں اپنے بدعمالیوں، ظلم اور گناہوں کی انتہا پر پہنچ چکا تھا۔ لوگوں کے دل سخت ہو گئے تھے، وہ نہ اللہ کو مانتے تھے نہ بندوں پر رحم کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے جبرائیل جاؤ اور میرے حکم سے اس بستی پر عذاب نازل کرو۔ جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم پر روانہ ہوئے۔ جب وہ گاؤں کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ ایک جادوگر وہاں اپنی کرامتیں دکھا رہا ہے۔ لوگ اسے جھک کر سلام کر رہے ہیں اور وہ تکبر سے کہہ رہا ہے، میں زمین و آسمان کا حال جانتا ہوں، میں چاہوں تو زمین کو ہلا دوں۔ جبرائیل علیہ السلام اس کے پاس گئے اور فرمایا، اے انسان، کیا تم جانتے ہو کہ زمین اللہ کے حکم سے کس طرح قائم ہے؟ جادوگر ہنسا اور بولا، میں اپنی طاقت سے اسے جس طرح چاہوں بنا سکتا ہوں، چاہوں تو اسے گول دائرہ بنا دوں۔ جبرائیل علیہ السلام نے زمین پر ایک گول دائرہ بنایا اور کہا، تمہارا انجام بھی اسی دائرے میں بند ہے کیونکہ تم نے اللہ کے حکم کا مذاق بنایا۔ پھر وہ واپس آسمان کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا، اے میرے رب، اس بستی میں ایک بندہ ہے جو رات کو تیرا نام لیتا ہے، کیا میں اس پر بھی عذاب نازل کروں؟ اللہ نے فرمایا، اے جبرائیل، اس بندے نے میری عبادت تو کی مگر اپنے ارد گرد کے ظلم پر کبھی آواز نہیں اٹھائی، لہٰذا میرا عذاب سب پر نازل ہوگا۔ اور پھر زمین لرز اٹھی، بادلوں کی گرج سنائی دی اور ایک لمحے میں پوری بستی مٹی کے ڈھیر میں بدل گئی۔ ناظرین، یہ واقعہ ہمیں ایک گہرا سبق دیتا ہے کہ ایمان صرف عبادت سے نہیں بلکہ ظلم کے خلاف کھڑے ہونے سے بھی مکمل ہوتا ہے، اور یہ بھی کہ اللہ کے فرشتے کبھی اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتے، وہ صرف اور صرف اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام کا یہ کردار ہمیں بتاتا ہے کہ وہ اللہ کے انصاف کے محافظ ہیں۔ جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو وہ اسے پہنچاتے ہیں، اور جب رحمت اترتی ہے تو وہی اسے لے کر آتے ہیں، اسی لیے انہیں فرشتہ رحمت بھی کہا جاتا ہے۔ پیارے ناظرین، آج بھی جبرائیل علیہ السلام کا نور زمین پر موجود ہے۔ جب کوئی بندہ سچے دل سے دعا کرتا ہے، اللہ کے سامنے رو کر توبہ کرتا ہے یا اپنے گناہوں پر نادم ہو کر رجوع کرتا ہے تو فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ جب کوئی بندہ استغفار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جبرائیل سے فرماتا ہے، میرے بندے کے لیے مغفرت کی دعا کرو، اور جبرائیل فوراً کہتے ہیں، اے رب، اسے بخش دے کیونکہ اس نے تیرا نام لیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ ذکر الہی میں مشغول ہوتا ہے تو جبرائیل اس کے قریب آ جاتے ہیں اور اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں، یعنی آج بھی ان کا تعلق زمین سے منقطع نہیں ہوا، وہ اللہ کے نور سے بنے ہیں اور نور کی لہر ہر جگہ پہنچتی ہے۔ قیامت کے دن ان کا کردار بہت خاص ہوگا۔ احادیث کے مطابق جب سور پھونکا جائے گا اور سب فرشتے ختم ہو جائیں گے تو سب سے آخر میں جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور عزرائیل باقی رہ جائیں گے۔ پھر اللہ ان سے پوچھے گا، کون باقی ہے؟ اور جبرائیل عرض کریں گے، اے رب، تیرا بندہ جبرائیل باقی ہے۔ اللہ فرمائے گا، مر جاؤ اے جبرائیل، اور وہ سجدے میں گر کر اپنی جان دے دیں گے۔ یہ وہ مقام ہوگا جہاں سب کچھ فنا ہو جائے گا اور صرف اللہ باقی رہے گا۔
یہ منظر بتاتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کی عاجزی اور بندگی کتنی کامل ہے۔ اتنی عظیم ہستی جس کے سامنے نبیوں نے وحی حاصل کی، وہ بھی آخر کار اپنے رب کے حکم کے سامنے جھک جائے گی۔ یہی تو بندگی کی اصل معراج ہے۔ ناظرین محترم، اگر ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس وقت کہاں ہیں، تو جواب یہ ہے کہ وہ اللہ کے قریب ہیں، عرش کے سائے میں اللہ کی تسبیح میں مصروف اور اپنے رب کے اگلے حکم کے انتظار میں۔ ان کی نگاہیں کسی مخلوق پر نہیں، صرف اپنے خالق پر ہیں، اور جب قیامت کے آثار ظاہر ہوں گے تو وہ پھر زمین پر آئیں گے، اس بار نہ وحی کے ساتھ بلکہ اللہ کے فیصلے کے ساتھ۔ لہذا ناظرین، ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اللہ کے حکم کے کتنے قریب ہیں۔ اگر فرشتے بھی اپنے رب کے تابع ہیں تو ہمیں اپنی زندگی اس کی اطاعت میں کیوں نہ گزارنی چاہیے۔ ہم گناہوں سے بچیں، سچ بولیں، ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں اور اپنی زندگی نیکی، محبت اور ایمان کے دائرے میں لے آئیں۔ اللہ سے دعا ہے، اے اللہ ہمیں ان بندوں میں شامل فرما جن پر تیرے فرشتے رحمت کے پروں سے سایہ کرتے ہیں۔ ہماری زندگیوں میں نور پیدا کر دے، ہماری زبانوں کو ذکر کے لیے، دلوں کو محبت کے لیے اور ہاتھوں کو نیکی کے لیے استعمال کر۔ اے اللہ، جب ہم دعا کریں تو جبرائیل علیہ السلام ہماری دعا تیرے عرش تک پہنچا دے، ہماری خطاؤں کو معاف کر دے، ہماری قبروں کو روشن کر دے اور ہمیں ایمان والی موت عطا کر۔ اے اللہ، امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحم فرما، ہمارے دلوں کو جوڑ دے اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جن پر قیامت کے دن فرشتے سلام بھیجیں گے۔ آمین یا رب العالمین۔ پیارے ناظرین، اگر آپ کو یہ ایمان افروز ویڈیو پسند آئی ہو تو قصص النور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں آپ کو اسلامی واقعات، سچے قصے اور نورانی حقائق کے ساتھ دلوں کو جگانے والی باتیں سننے کو ملیں گی۔ آپ کا ایک سبسکرائب ہمارے لیے حوصلے کا ذریعہ ہے تاکہ ہم علم، ایمان اور نور کی یہ روشنی پھیلاتے رہیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے اور آپ کے دل کو اپنے نور سے منور کر دے۔